السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو نیلم ویلی کشمیر کی ایک بہت ہی خوبصورت جگہ کی سیر کروائیں گے۔ ویسے تو ساری کی ساری نیلم ویلی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک جو سب سے مشہور اور خوبصورت ٹورسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اورنگ کھیل ولیج۔ یہ مظفر آباد سے تقریباً 150 کلومیٹر ہے، اور مظفر آباد سے دبھاریاں تک کا جو روڈ ہے وہ بہت اچھا بن چکا ہے، آپ کسی بھی گاڑی میں آرام سے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 4x4 کرنی ہوتی ہے، اور اس 4x4 سے ہمیں کیل جانا ہوتا ہے۔ کیل پہنچ کے ہمیں دریا نیلم عبور کر کے اور پھر اورنگ کھیل جانا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ایک پہاڑ پہ کیل ہے اور دوسرے پہ اورنگ کھیل۔ دوستو ہم کیل پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے 2 راستے ہیں اورنگ کھیل جانے کے لیے۔ ایک ہائیکنگ کے ذریعے، اس میں تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ دوسرا آپ کیبل کار کی سہولت ہے، جس میں 100 روپے پر پرسن چارج کیے جاتے ہیں۔ کیبل کار کا سفر بھی بڑا مزیدار ہے، جو کہ صرف 5 منٹ کا ہے، لیکن اس میں اوپر سے جو آپ کو نظارے نظر آتے ہیں، اونچے اونچے بلند درخت، نیچے دریائے نیلم بہہ رہا ہوتا ہے، اور بڑی اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ اس میں 8 سے 10 لوگ ایک وقت میں بٹھائے جاتے ہیں، اور یہ ہمیں دوسرے پہاڑ یعنی اورنگ کھیل جانے کے لیے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ کیبل کار سے اترنے کے بعد ہمیں پھر ہائیکنگ کرنی پڑتی ہے، جو تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ اس میں شروع میں کچھ حصہ تو ذرا سیمنٹڈ ہے اور کچھ سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن آگے جا کے یہ کچا ہو جاتا ہے۔ اوپر پہنچ کر جو نظارے ہمیں ملتے ہیں وہ الفاظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں پر کیمپنگ بھی کی جا سکتی ہے، یہاں کیمپس رینٹ پہ بھی مل جاتے ہیں آپ کو۔ اور اب کافی ہوٹل بھی بن چکے ہیں یہاں۔ یہاں کا موسم اتنا شاندار ہے، یہاں سے واپس جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ، جن پر بادل تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرسبز و شاداب میدان اور ہرے بھرے بلند و بالا درخت آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا پیشہ کاشتکاری ہے، لیکن اب زیادہ تر لوگ جو ہے سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے اور سیاحت سے کمانے کے لیے یہاں کافی ہوٹل بن گئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اور دکانیں کھل گئی ہیں۔
یہ گاؤں تو کافی سرسبز و شاداب ہے ہی، اس میں آپ بہت گھوم پھر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں جنگل بھی ہے جس میں بھی آپ اچھی طرح سے تفریح کر سکتے ہیں۔ یہاں مختلف پہاڑوں سے پانی بھی نیچے آ رہا ہے جو کہ بہت ہی صاف شفاف کرسٹل کی طرح ہے۔ یہاں کے حسین مناظر دیکھ کے بے اختیار قدرت کی مصوری پہ سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ پتھروں سے ٹکرا کے نیچے گرتا ہوا پانی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ساز بج رہا ہو۔ جنگل میں ان سرسبز و شاداب درختوں کے بیچ جاگنگ کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ یہاں کی تازہ آب و ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ کسی سحر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ گو کہ یہاں پہ کافی ہوٹل کھل چکے ہیں، لیکن اب بھی کافی لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے۔ جگہ جگہ خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ پہاڑوں سے نیچے آتا ہوا صاف شفاف پانی آپ کو جگہ جگہ مل جائے گا۔
جنگل میں بھی ہمیں ایک پیارے سے بھائی مل گئے جنہوں نے ہمیں آفر کی گھوڑے کی سواری کرنے کی۔ مکڑی نے ایک خوبصورت جالا بنایا جسے ہم نے کیپچر کر لیا۔ سارے دن گھومنے پھرنے سے جو تھکن ہوئی تھی وہ اس مزیدار کھانے نے 1 منٹ میں اتار دی۔ رات کے کھانے کے بعد باہر سخت سردی میں جو بون فائر کیا اس کا تو مزہ ہی کچھ اور تھا۔ رات ہوٹل میں آرام کیا اور اگلی صبح ہم واپس کیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستوں، میری ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔